الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة من قرار مكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی وہ بصیرت دید و دل کو عطا کر دے، الہی وہ بصیرت دید و دل کو عطا کر دے، جو شب کو روز روشن آگہی کو رہنما کر دے، جو شب کو روز روشن آگہی کو رہنما کر دے، اور تیری ہی یاد ہو دل میں، تیرا ہی ذکر ہو لب پر، تیری ہی یاد ہو دل میں، تیرا ہی ذکر ہو لب پر، الہی اپنی الفت میں میری ہستی فنا کر دے۔ عزیزان محترم و مصلیان کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی کیا خدا موجود ہے؟ اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو شاید جب سے کائنات بنی ہے اور دنیا میں انسان نے جنم لیا ہے، تو شر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جہاں خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہیں شر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہیں ابلیس نے بھی جنم لیا، اور شاید حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو ان کی کشتی پر سوار ہونے والوں میں سے نہیں تھا، اسی نظریے کا حامل رہا ہو کہ خدا کوئی موجود نہیں ہے اور خدا کی کوئی ذات نہیں ہے۔ یقیناً دنیا کا ایک نظام اور سسٹم خود بخود چل رہا ہے، اور پھر ہم تاریخ عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والوں اور نان ماننے والوں کے درمیان ایک زمانے سے بحث و مباحثے اور مناظرے ہوتے آ رہے ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ کے ماننے والوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اچھا، آپ یہ بھی سنیں گے کہ عموماً جو مناظرے ہوتے ہیں اس طرح کے، ڈیبیٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، اور ایک ڈیبیٹ نے انٹرنیشنل بنا دیا ہے جسے، وہ سب آپ لوگ جان رہے ہیں۔ اس ہر ڈیبیٹ میں اور ہر طرح کے مناظرے میں یہ بات آتی ہے کہ دلیل ہمیں جو چاہیے وہ قرآن سے نہیں ہونا چاہیے، حدیث سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مناظرین قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ناستک ہیں، جو ملحدین ہیں، جو دہریے ہیں، جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، کہ آخر یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کیوں بات کرتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اتنے دلائل موجود ہیں، ایسے دلائل موجود ہیں کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں بن پڑ سکتا ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی، اور اس کے بعد عقلی اعتبار سے بھی، نقلی اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی، الغرض ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دل و دماغ میں اپنے بندوں کے بیٹھائی ہے
کہ وہ ایک ہستی ہے جو کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلا رہا ہے، اور اسی کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانے والی ہستی کو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ سے پہلے ہی میں نے اپنے رسالے جامع شہود کے لیے ایک اداریہ لکھا جس کا موضوع یہی تھا کہ الحاد، شبہات، خطرات اور آنے والے زمانے کے لیے لاہ عمل، کیونکہ یقیناً ساری دنیا میں جہاں اللہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ خدا کے نہ ماننے والے بھی ایک اپنا جتھا تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں اگر غور سے آپ نے سنی ہو تو شاید یاد ہو، تو میں نے کہا تھا یہ جو زمانہ ہے وہ چھٹائی کا زمانہ ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے خاندان میں جنہوں نے جنم لیا ہے کہ جن کا بیک گراؤنڈ اسلامی نہیں تھا، لیکن بعد میں حالات اور زمانے نے یا اللہ کے فضل نے، سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اللہ کے فضل کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو خاندانی مسلمان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبخت ازلی لوح محفوظ پر انہیں لکھ دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ جاوید اختر جس کا نام ہے وہ اسی بدبخت ازلی شخص کا نام ہے۔ اس کے باپ دادا کی تاریخ اگر اٹھائیں گے آپ تو بڑی روشن تاریخ ہے، لیکن وہی بات آ کر اٹک جاتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں اس کا بیٹا نالائق ہو سکتا ہے، ہاشمی تھا کہنے کو، ابو لہب اور ابو جہل یہ سارے قریشی تھے، اور یہ ابو لہب تو باضابطہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاص چچا تھا، تو ہاشمی ہونے کے باوجود اور حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہونے کے باوجود ذلت اور جہنم اس کا مقدر بنا، تو پھر دوسرے کسی اور شخص کی کیا بات کی جائے۔ یقیناً ایمان اور ہدایت اللہ کے فضل کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک زمانے سے اس طرح کی باتیں رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں پر بات چھوڑ دیں۔ اس وقت مختصراً میں یہاں پر یہ عرض کرنا ہے مجھے کہ انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی زبردست دلیل ہے، انسان کا وجود، اور اسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ جو حضرات قرآن کے نہ ماننے والے ہیں، ناستک ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم انہیں کہہ دیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ یہ قرآن بھائی اللہ کی کتاب نہیں ہے، آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم اسی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں بھائی یہ تو ہمارے لیے نہ مقدس کتاب ہے۔ جب تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے ہو، اس کی دلیل کا کاٹ کر کے بتاؤ، اور بتاؤ کہ یہ قرآن نے یہاں کہاں غلطی کی ہے، یا کون سی بات تمہاری عقل کے خلاف ہے اور کون سی بات تمہاری سمجھ کے خلاف ہے۔ یقیناً وہ قرآنی دلیلوں کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ جانے کیسے کیسے ترم خان پیدا ہوئے قرآن پر اعتراض کرنے والے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت کا وہ رد نہ کر سکے۔ چلے تھے وہ تو قرآن کا رد کرنے کے لیے، لیکن قرآن پڑھتے 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 وہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کس طریقے سے اللہ کے وجود پر ہمارے وجود کو پیش کر رہا ہے کہ لوگو، میرے بندو، تم اپنے وجود کو دیکھو، تمہیں اپنے وجود کے اندر اللہ کے وجود کا جلوہ نظر آئے گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 سے 16 تک کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون
ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اللہ پاک نے فرمایا اور بالیقین ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک محفوظ مقام پر ٹھہرایا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن نے جو آج سے 1450 سال پہلے 1500 سال پہلے جو باتیں کہی ہیں، میڈیکل سائنس آج ان باتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے جو قرآن نے ایک زمانے پہلے کہی تھی۔ یہ قرآن کی حقانیت اور اللہ کے وجود کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرایا، پھر ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ کیسی شان والا ہے اللہ، تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس سب کے بعد ضرور ہی مر کر رہو گے، یعنی تمہیں موت آنی ہے، پھر تم قیامت کے روز از سر نو اٹھائے جاؤ گے۔ کچھ کفار و مشرکین نے صحابہ کرام سے تعجب کا اظہار کیا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا کیوں کر ممکن ہے؟ تو قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ رب جب تمہارا وجود نہ تھا وہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے تو مارنے کے بعد تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، اس اللہ نے ہی ہمیں وجود بخشا اور ہمیں زندگی عطا فرمائی، تو موت کے بعد بھی وہی ذات ہمیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ خوب کہا کہنے والے نے، اتنا بھی سمجھتے نہیں اللہ کے منکر، اتنا بھی سمجھتے نہیں اللہ کے منکر، کہ فرمایا کہ خود آپ ہے وہ ہستی باری کی علامات، اتنا بھی سمجھتے نہیں اللہ کے منکر، خود آپ ہیں وہ ہستی باری کی علامات۔ یعنی اپنی ذات کو ہم اگر دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بے شمار مقامات پر قرآن کریم نے زمین، آسمان، چاند، سورج اور ان تمام چیزوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور ان میں تفکر اور تدبر کرنے کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا نہیں دیکھتے کہ اس اونٹ کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر، کہ یہ آسمان کی بلندی، یہ زمین کی مسطح، اور اس کے بعد اس میں پہاڑوں کے میخ کا ٹھوکا جانا، یہ سب عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرو۔ یقیناً ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر لے گا اور اس کی عظمت کو تسلیم کر لے گا کہ یقیناً وہ ذات بڑی عظیم ہے اور بڑی عظمت والی ہے اور بڑی شان والی ہے۔ عزیزان محترم، آگے آئیے، یہ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ الی آخر الآیہ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو تو اس میں غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، کہ بعض پوری ہوتی ہیں اور بعض ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اپنی قدرت ظاہر ہم کرتے ہیں اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ٹھہرا کے رکھتے ہیں ایک مدت مقرر تک، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی بھری جوانی تک پہنچ جاؤ۔ تم میں وہ بھی ہیں جو مر جاتے ہیں اور تم میں وہ بھی ہیں جنہیں نکمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس سے وہ ایک چیز سے باخبر ہو کر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک ہے، پھر جب اس پر ہم پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ پھر وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کے خوش نبا نباتات پھل پھول اگاتی ہے۔ یہ سب اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی کی ہستی حق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کی گئی۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن یہ بات کس زمانے میں کہہ رہا ہے اور کہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ یہ اس عرب میں قرآن نازل ہوا ہے کہ جہاں کے لوگ علم سے دور جہالت کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں جو اس زمانے میں حقیقتاً سمجھی بھی نہیں جا سکتی تھیں، ایسی باتیں قرآن اس زمانے میں پیش کر رہا ہے۔ اور پھر حال یہ ہے کہ اس قرآن کے اوپر اگر غور کیا جائے، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ان پڑھے لکھوں پر بھی تعجب ہوتا ہے جو کہنے کو تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود خدا کے وجود کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت تو پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ قرآن کی طرف آتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن آج کے ڈیٹ میں اگر یہ قرآن نازل ہوتا، آج کے ڈیٹ میں اگر دنیا میں یہ آیا ہوتا تو بات کہی جا سکتی تھی کہ آج کا زمانہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے اور ساری چیزیں آج اویلیبل ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اسے سمجھنے سے بھی صحیح طریقے سے قاصر تھے، لیکن زمانہ جس طریقے سے بڑھتا چلا گیا لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی چلی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے، مورخین نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، دانشوروں نے جب قرآن کی آیات پر غور کیا تو یہی سوچ کر کے اسلام قبول کیا کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ عرب کیا ساری دنیا جب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اس وقت قرآن یہ اتنی عقلی باتیں پیش کر رہا ہے اور غور و فکر کی ایسی دعوت دے رہا ہے۔ یقیناً یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام تو واقعی رب کی کا کلام ہو سکتا ہے، خالق کا ہی کلام ہو سکتا ہے، مالک کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑا ہی طویل موضوع ہے اور مختلف قسم کے اس میں جو ہیں باتیں نکل سکتی ہیں۔ بعض اس کے سبجیکٹ اور بعض ایسے موضوعات تو ایسے ہیں کہ جن کا سمجھنا جو ہے وہ اور سمجھانا اچھوں کی بس کی بات نہیں ہے، سمجھنا بھی اچھوں کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر چونکہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، یہاں پر چند باتیں میں اپنے موضوع کے اعتبار سے عرض کرنی ہے مجھے، اور چونکہ واقعات کے اعتبار سے بات سمجھائی جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا خدا موجود ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ یہ کوئی سوال میں نے کہا تھا کہ نیا سوال نہیں ہے، یہ سوال تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی ان سے سوال کیا گیا۔ حضرت امام اعظم بلکہ ان کے استاد تھے حضرت حماد، بڑے محدث تھے۔ ایک ملحدین کی پوری جماعت اس زمانے کے خلیفہ کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ آپ کے شہر میں بڑے شیخ ہیں، حضرت شیخ حماد محدث ہیں، فقیہ ہیں، میں ان سے اللہ کے وجود پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، بلائیے ان کو، ہم سے مناظرہ کریں۔ تو جب قاصد بادشاہ کا خلیفہ پہنچا ہے حضرت حماد کے پاس کہ ملحدین کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے اور اللہ کے وجود پر آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے، تو حضرت شیخ حماد نے گردن جھکائی اور فرمایا کہ میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا صحیح حق اب تک ادا نہ کر سکا، یعنی اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت و شان کیا ہے، میں تو اب تک اسی میں غور و فکر میں اور اسی سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کیا مناظرہ کروں گا۔ حقیقتاً یہ ان کی عاجزی اور انکساری بھی تھی، اور مزاج کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مزاج مناظرانہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا مزاج مناظرانہ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے ٹال دینا چاہا۔ اسی مجلس میں آپ کے شاگرد حضرت نعمان بن ثابت جو بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، 9 عمر تھے،
وہ آگے آئے ہاتھ جوڑ کر، کہا حضور مجھے اجازت دیا جائے، میں آپ کا خادم، آپ کا نمائندہ بن کر اس ملحدین کی جماعت سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا نام لے کر مذاق بنائیں اور اسلام کو کہیں نہ کہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت حماد نے اجازت دی، آپ نے ان کی دعا لی، اور اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو یہ ملحدین کی جماعت موجود ہے، اور ان میں کا جو سردار تھا وہ آگے آتا ہے، پوچھتا ہے اے ابو حنیفہ کیا آپ ہم سے مناظرہ کریں گے؟ آپ کے شیخ اور آپ کے استاذ کو ہمت نہ ہوئی؟ تو فرمایا کہ تیرے لیے تو میرے استاذ کا ایک میں ادنا شاگرد ابو حنیفہ تیرے لیے کافی ہے، سوال کر، کیا سوال کرنا چاہتا ہے اور کیا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے؟ تو پہلا سوال اس نے یہی کہا کہ تم رب کو مانتے ہو تو کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ اور جب تم نے نہیں دیکھا ہے تو بغیر دیکھے ہوئے رب کو تم کیسے مان رہے ہو؟ بغیر دیکھے ہوئے رب کو کیسے مان رہے ہو؟ کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ امام اعظم مسکرائے، کہا اچھا ذرا یہ تو بتا کہ کسی مرتے ہوئے انسان کے قریب تو تھوڑی دیر کے لیے کبھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے؟ کہا ہاں بیٹھا ہوں۔ کہا کون سی چیز اس کے جسم کے اندر سے نکلتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے؟ کہا وہ روح ہوتی ہے، جب تک جسم میں ہوتی ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کیا تو نے اس روح کو دیکھا ہے جس کی وجہ کر انسان زندہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں، اس روح کو تو ہم نے نہیں دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اب بڑے تنتنے کے ساتھ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا جب روح کو تو دیکھ نہیں سکتا ہے تو اس روح کے بنانے والے خالق و مالک کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ میرے رب کے ہونے کی دلیل ہے، وہ میرے رب کی عظمت کا وہ نشان ہے۔ اس نے جب اس موضوع پر شکست کھا لی تو پھر آگے آیا، کہنے لگا اچھا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا رب کہاں ہے؟ آپ کے رب کی جہت کہاں کیا ہے؟ وہ رہتا کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ میرا رب تو ہر جگہ موجود ہے، اس کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے دلیل چاہیے، اور دلیل وہی، نہ قرآن سے دلیل چاہیے نہ حدیث سے دلیل چاہیے، کیونکہ ہم تو اسے مانتے ہی نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ چل میں نہ دلیل قرآن سے دوں گا نہ میں دلیل حدیث سے دوں گا، تو یہ بتا اندھیرا کمرہ ہو اور اس اندھیرے کمرے میں ایک بارگی روشنی آ جائے، وہ کمرہ روشن ہو جائے، تو بتا تو صحیح کہ یہ روشنی کا جو چہرہ ہے، اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو منبع ہے، وہ کدھر ہے، اس کی جہت کدھر ہے؟ کہا وہ تو ہر طرف ہے۔ کہا اس دنیاوی معمولی روشنی کی جہت جب ہر طرف ہے تو اس نور علی نور جو نور کا بنانے والا ہے، روشنی کا بنانے والا ہے، اس کی جہت ہر طرف ہے، تو تجھے تعجب کیا ہے؟ تجھے تعجب کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو وہ میرا رب بھی ہر طرف ہے، اس کا جلوہ بھی ہر طرف ہے۔ جب اس میں بھی شکست ہوئی تو کہنے لگا اے ابو حنیفہ میرا اس سوال کا جواب بھی دیتے جاؤ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے کہ تم کہتے ہو کہ جہنم میں سب کو جلایا جائے گا، ٹھیک ہے ہم انسان تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے، لیکن جنات تو آگ سے ہی بنے ہیں، جو آگ سے بنا ہو بھلا اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ امام اعظم نے مسکرائے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا تاکہ ذرا سا ذہن اس کا ادھر ادھر ہو، اور پھر آپ نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا ہے اور اس کی پیشانی پر دے مارا ہے، کراہنے لگا، کہنے لگا تکلیف ہو گئی، تم جیسا عالم اور پڑھا لکھا انسان ہو کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے بات سمجھانے کے لیے تجھے یہ تکلیف پہنچائی، معاف کرنا، سن تو بھی مٹی سے بنا ہے، یہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا، اس مٹی کے ڈھیلے نے مٹی کے انسان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جہنم کی آگ بھی اس آگ سے بنے ہوئے جنات کو تکلیف پہنچائے گی۔ یہ جب سننا تھا تو اس نے کہا واقعی ہم نے مان لیا ہے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو اس کا استاذ کیسا ہوگا، اور ملحدین کی پوری جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار یہ عقل والے نہیں، یہ جہالت کی نشانی ہے، یہ علم کی نہیں، یہ پژمردگی اور احساس کمتری اور دنیا کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی بنیاد پر ایسا معاملہ ہے۔ لیکن وہ کہا گیا ہے نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اچھا یہ ایک بات یاد رکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں گے کبھی کبھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بڑی جاہلانہ بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ معمولی پڑھا لکھا عام سا انسان ہوتا ہے، عام سا بندہ ہوتا ہے، لیکن بات اس کی دانشوروں جیسی ہوتی ہے، پڑھے لکھے انسانوں جیسی ہوتی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے سامنے سیرنڈر کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وجود کے ماننے کا جو معاملہ ہے نا، وہ ایمان کا جو معاملہ ہے، وہ ایمان کا معاملہ بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اندر سے جاہل بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی جاہل انسانوں کے اندر اللہ اپنے عقل اور شعور کی ایسی شمع روشن کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے سیرنڈر ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں مجھے ایک بڑھیا یاد آتی ہے، وہ واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، کہ ایک دہریے نے، اسی طریقے کے ایک ملحد نے سوچا کہ چلو اچھا موقع ہے، یہ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، اس چرخہ کاٹنے والی بڑھیا کو ہی ورغلا دے۔ جس طریقے سے شیطان طاق میں رہتا ہے کہ کس کو ورغلایا جائے، کیسے ورغلایا جائے، کیسے بہکایا جائے، اسی طریقے سے یہ حال ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا بھی جو شیطانی فطرت ہوتے ہیں، یہ شیطان کی ڈگر پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو بڑھیا کے پاس وہ ملحد پہنچا، کہنے لگا کہ بوڑھی ماں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کیا موجود ہے؟ کہا ہاں ہاں موجود ہے۔ کہا تو موجود ہے تو بھلا اس کی دلیل کیا تمہارے پاس ہے؟ کوئی دلیل ہے تو دو، آخر تم بغیر دیکھے اپنے رب کو کیسے مانتی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ عجب بے وقوف احمق آدمی ہے تو، چرخہ روک چکی تھی اور اس سے بات کر رہی تھی، عجب بے وقوف آدمی ہے، پہلی بار تجھ جیسے احمق آدمی سے واسطہ پڑا ہے، دیکھنے میں تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لگتا ہے، مجھ جیسے جاہل عورت سے اس طرح کی تو باتیں کر رہا ہے۔ اور پھر کہا دیکھ، چرخہ چلانا شروع کیا اس نے، یہ دیکھ، یہ میں چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، اور دیکھ میں نے ہاتھ ہٹا دیا تو یہ چرخہ رک گیا، پھر دیکھ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، ہاتھ میں چھوڑ دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ دو تین بار اس عورت نے اسی طریقے سے کہا، اور کہا کہ یہ معمولی چرخہ بغیر میرے چلائے چل نہیں سکتا، تو یہ کائنات کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ وہ چلانے والی ذات کا نام اللہ ہے، جو ایک سسٹم کے تحت ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک وقت میں سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، ستاروں کی شمعیں روشن ہوتی ہیں، یہ دریاؤں میں روانی ہے، آبشاروں میں ترنم ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، اور کائنات کا پورا سسٹم اور نظام اسی ایک چلانے والے کے ذریعہ ہی چل رہا ہے۔ اب وہ منہ جھکا کے وہاں سے بھی چلتا بنا، پتہ چلا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اگر کوئی سوالیہ نشان لگاتا ہے تو وہ عقل والا تو نہیں ہو سکتا ہے، بھلے وہ ظاہری ڈگریاں تو کچھ اس نے حاصل کر لی ہوں، لیکن وہ علم اسی طریقے کا ہے کہ جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ لیکن بہرحال آج کے ڈیٹ میں ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد ان سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ دین سے وہ دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، دلائل سے دور ہیں، اور ہمارے ایسے نوجوانوں کا واسطہ بھی مسجدوں سے بھی واسطہ کم رہتا ہے۔ مسجدوں میں بھی اس وقت آئیں گے کہ جب نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، آئے اور چلتے بنے، دینی مجلسوں سے تعلق نہیں، علماء اور مشائخ کو دیکھ کر کے ان کو وحشت ہوتی ہے، دنیا بس گزر رہی ہے اور وہ جانوروں کی طرح کھا پی کر ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہنے کو تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ جاہلوں سے بدتر ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے فریب میں آ جاتے ہیں اور ان کے شکار بن جاتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان دلیلوں کو آج کے نوجوانوں کے بھی
جو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، لیکچرر ہوں، پروفیسر ہوں، بزنس مین ہوں، آپ نوکری پیشہ ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیلنجز ہے ان چیلنجز کے بارے میں آپ جانیں، سیکھیں، تیاری کریں، اور ایسے نوجوان جو آپ کے سرکل میں ہوں، جو ہم لوگوں سے تو کم بھٹاتے ہیں، آپ لوگوں سے ان کے ملاقات اور تعلقات زیادہ ہیں، آپ لوگوں سے وہ زیادہ ٹکراتے ہیں، ایسے نوجوانوں تک عقیدہ توحید ان کے دل و دماغ میں راسخ کیا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی بلند و بالا ہے۔ اللہ نے موقع دیا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اب اسی موضوع کے اوپر چند جملے تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور علیہ السلام کی رسالت پر کے ساتھ زندہ رکھے اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔